قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آج سوشل میڈیا ہے، قرآن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن نے ہم سے کیا کہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ قرآن نے جو ہمیں کہا ہے، ہمیں کسی کو آج نہیں پتا۔ سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں، صحابہ کی سیرت سے ہم واقف۔ جب انسان یہ سارے عمل کرے گا تو اللہ دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسے تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلے، کیسر اور کسرا جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے کنگن سونا اللہ نے ان کے قدموں میں رکھا، لیکن پھر بھی سارا کا سارا اللہ کے راہ میں دے دیا۔ کوئی حرص نہیں تھی، کوئی دل میں مال کی محبت نہیں تھی، اللہ نے ان کے سامنے رکھا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا کے کنگن کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات آج سچی ہو گئی، کہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسرا کے سونے کو تو اپنے سامنے دیکھے گا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کیا۔ اور نمبر 3، ان بزرگوں نے مجھے نصیحت کی کہ یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لینا کہ امت جو ہے نا تفرقہ بازی میں پڑ گئی۔ حلال اور پہلی چیز دیکھیں، حلال اگر نہ ہوگا نا تو یہ باقی سارے اعمال آپ کے ضائع ہوں گے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رسولوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ پہلے شرط یہ رکھی کہ حلال پاک پاکیزہ کھاؤ، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ واعملوا صالحا کلوا من الطیبات، پہلے جو ہے نیک عمل کرو اس کے بعد حلال کھاؤ، یہ نہیں کہا۔ پہلے حلال کھاؤ اس کے بعد نیک عمل کرو۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت بھی جو ہے نا اس کے لیے حلال کا کھانا شرط ہے، قابلیت نہیں۔ یہ میرے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ہے، یہ اکثر کہتے ہیں اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت شرط ہے۔ قابل تو آج ہر بندہ ہے، جس کو دیکھو وہ آپ کو آج بتا دے گا کہ فائنانس کا کیا سسٹم ہے، معاشی حالات کیا ہیں، فلسفی، سارے دنیا کے بڑے بڑے ٹرمز اس کو آئیں گے، سب کچھ بتائے گا آپ کو۔ یہ سکھانے والے بھی تو اللہ کی ذات ہے نا۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، قرآن بھی یہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اپنی ماں کے پیٹ سے جب تم نکل کے آئے تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ رب العزت نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہی کہ یار یہ حلال کو کھاؤ، حلال کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ اور نمبر 2 کہ قرآن کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ اور نمبر 3 کہ آپس کی تفرقہ بازی۔ اب تو تفرقہ بازی کو شاید میں یہ کہوں کہ اب تو یہ شاید یہ سلسلہ اتنا نہ ہو، اب یہ تفرقہ بازی سے ہٹ کے قوم قبیلے کی لڑائی اور سیاسی لڑائی اگر کہا جائے کہ آج یہ تفرقہ بازی جو کوئی فلاں فرقے کا ہے کوئی فلاں فرقے کا ہے، اب بات وہاں سے ختم ہو گئی کہ تو ویسے ہی علماء بدنام تھے، اب یہ سیاست کے اندر چلی گئی ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں کا ہے، اس کے اندر ہم تتر بتر ہو گئے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہو گیا ہے۔ یہ تو علماء کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کا یہ معاملہ ہے فلاں معاملہ، اب وہاں سے بات ختم ہو گئی۔ اب اس نوعیت تک بات پہنچ گئی ہے کہ الگ فرقے کی الگ پارٹی کے ہونے کی وجہ سے لوگ سلام دعا سے بھی چلے گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی چلے گئے، آپس کی رشتے داریاں بھی ختم ہو گئی، نظام سارا درم برم ہو گیا۔ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ نیت المؤمن خیر من عمل، نیت
نیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. نیت ہوگی کہ اللہ تو نے جتنا دیا ہے کسی پہ میں قناعت کرتا ہوں، اور نیت کے ساتھ ہی کام کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ برکتیں کیسے دیتے. سب کچھ نیت کے ساتھ ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فلائٹ آج 3 بجے ہے، آپ گھر سے جو ہے وہ 2:30 بجے نہیں نکلیں گے، آپ فکر نیت آپ کی پہلے ہوگی نکلنے کی. تو جب نیت درست ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے. نیت سب سے بڑی چیز ہے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا خفا ہے. آپ کو بھی بتا دیں یہ نوجوان جو بیٹھیں گے بڑی قیمتی بات ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا خفا ہے؟ قبر میں تو جائیں گے تو پتہ تو چل جائے گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری قبر اچھی بنا دے. قبر بن گئی تو اگلا جہاں اور بن جائے گا، قبر نہ بنی تو آگے بھی کام مشکل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا آسان کام ہے. بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو پھر اللہ بھی تیرے سے راضی ہے. سبحان اللہ. اگر تیرا ابا تیرے سے راضی ہے تو اللہ بھی تیرے سے راضی ہے. اگر تیرا ابا تجھ سے ناراض ہے، آگے کیا ہوتے ہیں، اگر ابا ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. نیت دیکھیں نا، آج دیکھیں حج مشکل ہو گیا، عمرہ مشکل ہو گیا، فلاں ٹیکے لے کے آؤ، فلاں وائرس کی سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، یہ ویزا جمع کرو. صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے چہرے پہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا. نیت ہے نا. سبحان اللہ. اب وہاں جاتے ہیں پتہ نہیں بات حلال سے چل رہی تھی، جس کی پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جب اللہ کا گھر بن گیا تو ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے کہا میرا خلیل آواز لگا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، میرا خلیل آواز لگا میرے گھر کی طرف سارے لوگ آ جائے. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ یہ بنجر زمین ہے، یہاں تو کھانے پینے کا کچھ نہیں، کیسے یہاں پر میں لوگوں کو بلاؤں، یہاں کس نے آنا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرا خلیل تو آواز تو لگا، آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں کو جمع کرنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نے جب آواز دی تو روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا اللہ بلاتے ہیں تو جس نے کہا لبیک اللہم لبیک، جس روح نے کہا اللہ نے اس کے نصیب میں حج لکھ دیا. جس روح نے کہا، جس نے ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ گیا، جس نے ہزاروں دفعہ کہا وہ ہزاروں دفعہ کیا. لیکن ملا کلا کے لوگوں یہ حج عمرہ مشکل ہو گیا ہے، کسی کو جانے کی توفیق، کسی کو نہیں جانے کی توفیق. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے لیکن پھر بھی جانا نصیب نہ ہوا.